رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آج ہمارے سبق میں بہت سی آیات ہیں اور مجھے عبداللہ سامنے نظر آ رہا ہے، تو ایک آیت حسنہ پڑھے گی اور ایک عبداللہ پڑھے گا. ٹھیک ہے عبداللہ؟ انشاءاللہ. تو آپ پھر وہاں قریب بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو مائک آسان ہو لینا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقه التقوى page 813. وماذا اعد الله للمتقين في الاخرة، اور اللہ نے متقین کے لیے آخرت میں کیا تیار کیا ہے. وَمَاذَا يَنْتَظِرُهُم مِّنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ، اور کون سی دائمی نعمتیں ان کی منتظر ہیں، انتظار میں ہیں. فَلْنَسْأَلِ الْقُرْآنَ لِنَعْلَمَ مَاذَا أَعَدَّ اللَّهُ لِعِبَادِهِ الْمُتَّقِينَ. آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے کیا تیار کیا ہے. جی مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. اس جنت کی صفت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ بھی. یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام آگ ہے. وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے. جی قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. یعنی انسان اگر تقوی اختیار کرے تو کتنا خوبصورت انجام اس کا منتظر ہے. ہم سب کو موت سے ڈر لگتا ہے، اور موت سے ڈر اس لیے نہیں لگتا کہ ہم دنیا چھوڑ جائیں گے. دنیا میں تو بہت سی آزمائشیں اور تکلیفیں اور بہت کچھ ہے. ڈر اس لیے لگتا ہے کہ موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے.
تو صرف ڈرنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے تیاری ضروری ہے. وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا کام ہے، وہ کیا خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اتنا خوبصورت انجام سامنے آنے والا ہے. ان صفات کو ہمیں اپنے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے. وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ، من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر مزید بالا خانے بنے ہوئے ہیں، یعنی بلند مقامات ان کو دیے جائیں گے اور اس سے اوپر مزید بلند. ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خوبصورت منظر. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہائی رائزز کسی لیک کے کنارے ہوتے ہیں یا کسی سی سائڈ پہ ہوتے ہیں، ان سے مناظر کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کتنی بڑی بات ہے کہ اس پر یقین رکھو کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو یہ سب کچھ تمہیں ملے گا. وقال سبحانہ، فاطمہ آپ پڑھیے. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یعنی اکٹھے مل کر. اور اس میں ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ عمرہ اکیلے اکیلے کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے گروپ کی شکل میں کرتے ہیں. تو جب اچھے لوگوں کی کمپنی میں آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی ایک اور ہی طرح کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. اور کبھی انسان دائیں دیکھتا ہے کہ اور میرے ساتھ کون جا رہا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی کوئی پہچاننے والے جاننے والے نظر آ جائے تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کا دربان ان سے کہے گا تم پر سلام ہو، تم اچھے رہے، بس ان میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اب کوئی موت نہیں، کوئی خاتمہ نہیں، اب یہ راحتیں، یہ نعمتیں، یہ خوشیاں اور یہ اللہ کی رضامندی ہمیشہ کے لیے تمہارے مقدر میں ہو گئی. وقال سبحانہ، عبداللہ. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اس جنت کی صفت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب نہیں ہوگا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوگا.
اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوگی، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا ایسے لوگ اس شخص کی مانند ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، اور وہ ایسا کھولتا ہوا پانی پلائے جائیں گے جو ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اب یہ دو مختلف انجام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دو مختلف طرح کے اعمال ہیں۔ جنت میں داخلہ تو اللہ کی رحمت سے ہوگا، لیکن جنت کی نعمتوں میں اضافہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اور پھر اگر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، کفر، شرک، بدعت اور اسی طرح حرام کام اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ کام کیے، تو پھر انجام بڑا ہی بھیانک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہاں جنت کی نہروں کا وصف بیان کیا گیا ہے، ایسا پانی جو کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، یعنی پانی کھڑا رہے کسی جگہ پر یا بہت عرصہ تک کہیں رہے تو اس میں ایک سڑان سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایسا دودھ کہ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ گھر میں اگر آپ فریج میں بھی دودھ رکھیں کئی دن، اگر اس کی ایکسپائری ہو جائے تو اس کا ذائقہ کھٹا سا ہو جاتا ہے، اسمیل بھی آنے لگتی ہے۔ لیکن جنت کی نہروں کا دودھ، اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ اور شراب کی نہریں پینے والوں کے لیے باعث لذت۔ دنیا کی شراب میں نشہ تو ہے، لذت نہیں۔ اور پھر خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں، یعنی شہد کتنا بھی خالص ہو، اگر اس میں کچھ ذرات نظر آ رہے ہوں، مکھیوں کے پر یا پاؤں، ٹانگیں وغیرہ، تو اس سے سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت کی نہروں میں جو شہد ہوگا وہ ان ساری خرابیوں سے پاک ہوگا۔ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشن دے دی ہے۔ وقال عز وجل حسنا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف، یعنی توبہ کرنے میں، بخشش مانگنے میں دیر نہ کرو، اور اس جنت کی طرف، یعنی جنت کی تیاری میں بھی دیر نہ کرو کہ بڑے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، پھر کر لیں گے۔ اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، تیار کی جا چکی ہے۔ وقال سبحانہ، فاطمہ، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ ایک نصیحت ہے، ھذا ذکر، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشگی کے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروبات طلب کریں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہی ہے جس کا تم سے حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا تھا، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اب یہاں متقی لوگوں کے لیے اچھے ٹھکانے کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ایسے باغ جو ہمیشہ باغی رہیں گے، ان میں خزاں نہیں آئے گی،
اور ان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، کیونکہ بعض اوقات کتنی بھی اچھی جگہ پر جانا ہو، اگر دروازہ بند اور تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے تو مزہ خراب ہو جاتا ہے، تو ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، وہ ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ آپ اگر کبھی پکنک پر گئے ہوں اور باغ میں گھوم پھر کے تھوڑی دیر کے بعد آپ تھک جاتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ تھوڑا آرام بھی کر لیں، لیکن باغوں میں عام طور پہ آرام کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروبات طلب کریں گے اور اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہوگی، کاسٹ وہ دنیا میں پے کر چکے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ عورتوں کی ایک خوبی، یعنی مردوں کے لیے بھی ہے غض بصر کا حکم، لیکن عورتوں کی یہاں خاص خوبی جنت کی عورتوں کی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتی ہیں، یعنی مردوں کو بری نظر سے نہیں دیکھتی، یا یہ ہے کہ مردوں ٹک ٹکی باندھ کے یہ گور گور کے نہیں دیکھتی، بلکہ دنیا میں بھی اپنی حیا کی پاسداری کرتی ہیں۔ اور ہم عمر عورتیں ہوں گی، یعنی ہم عمر ہونا کمپینین کا وہ ایک الگ ہی مزہ رکھتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کا تم سے حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا تھا، اور پھر بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ نہ وہ لڑکیاں بوڑھی ہوں گی اور نہ ہی پھل ختم ہوں گے کبھی۔ دنیا میں تو جب موسم چلا جاتا ہے تو بے موسم پھل جب ملتے ہیں تو ان کا کچھ ذائقہ اور خوشبو ہی نہیں ہوتی، اور دنیا میں اگر پھل کی جگہ جوس پینا پڑے، مشروب پینا پڑے، تو وہ فکر ہوتی ہے کہ کیلوریز زیادہ ہو جائیں گی تو فائدے کی جگہ نقصان ہو جائے گا۔ وقال عز وجل، جی پڑھیے، جس کی باری ہے پڑھیں۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، بے شک متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، اقتدار والے بادشاہ کے قریب معزز مجلس میں ہوں گے۔ یہ باقی نعمتوں کے مقابلے میں ایک اور بہت بڑی نعمت کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے انسان کو، انسان اس کے قریب رہنا چاہتا ہے۔ اگر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ہو تو پھر انسان کا دل تڑپتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو، اللہ اسے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے، اور وہ ایسے کام کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، اور قیامت کے دن اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو یہ قرب عطا فرمائے گا۔ یہاں تک اگر آپ میں سے کوئی ریفلیکشن دینا چاہے یا کوئی بات کرنا چاہے تو مائک دے دیجیے، ہاتھ کھڑا کیجیے، اور وریرہ مائک آگے لے آئیے، مونا کو دیجیے مائک۔ Subhanallah, Ustazaji, I was thinking that Alhamdulillah, we have been reading these verses in different surahs multiple times, but collectively, all together, put here, it gives like a very, very vivid imagination, at least to me. So I was thinking, whatever is mentioned over here, like high rises, beautiful views, good companions, and so many things, we all want these things in this world as well. And we work so hard. Till the end of our lives, we strive to get these things. But still, we are not able to get everything. But in order to get these things in the hereafter, the work is not that difficult. But we do not pay that much attention to those things that are required to get these things, which are going to be forever. Because these things, if they are available here, they are going to get, the water will get rotten and everything will spoil and they will end. But in the hereafter, nothing will end. It will get even better and better, subhanallah. لیکن ہر جگہ جانے کے لیے، ہر نعمت کے ساتھ جو کنڈیشن ہے جانے کے لیے، وہ تقویٰ ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا کہ جنت والوں کی جو خاص سب سے بڑی خوبی ہے وہ تقویٰ ہے۔ It was mentioned that the water over there won't get spoiled. In this world, we have experienced Zamzam doesn't get spoiled. Yes, sir. Even if we keep it for a long time, it remains the same. Yeah, that's true.
Saza, it's a beautiful, beautiful advertisement of Jannah. But I was just thinking, you know, if we have some kind of vacation advertisement, so we work for a couple of months, work hard, and then you'll get the money and you go there and you come back. But few days. But since this place, we have to live rest of our life. So we have to work for rest of our life. Yes. To be on taqwa. That's the main key to go there. Yes. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. I was pondering on the word tibtum, that when we are driving or we are saved from some fines, or when we are driving fast and sometimes we are saved, this word clicks me so much. And I have always pray that Allah subhanahu wa ta'ala, please save us on the day of judgment also in the same way. In the same way in our lives, taqwa is the same thing, that we have to save ourselves from every bad thing and every shar, what is happening around us, every facade, what is going around us. We have to watch and then take any step in the world. So that's what is required about us. Jazakallah. Assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum When we talk about taqwa, nowadays the shyness, the haya, the modesty is being looked down upon. Like those girls who are shy and who keep a check on their eyes, they have a very low self-esteem. Like if anyone says anything that, oh my God, you are not confident, they're going to say, yes, I am not. They should feel proud. They should feel confident that we are listening to Allah subhanahu wa ta'ala. And they have brought the bar of shamelessness to such a height that, even if the person is, shameless, बेशर्मी का काम कर रहे होते हैं, पर बार इतनी हाई है कि वो समझते हैं we are good. धोखा. Subhanallah. जी ऑनलाइन में हुमा समी. Subhanallah. It's all about taqwa, subhanallah. Even if we want to reach and get the blessings of Jannah, we have to be muttaqi in this world, in every action that we do. We have to also learn about the deeds that increases us in taqwa, subhanallah, and then strive towards it. It's not going to come that easy, just sitting home and well-wishing does not bring us these blessings. We have to work hard and strive till the end of our life, subhanallah. So may Allah subhanahu wa ta'ala allow us to do it, inshallah. इंशाल्लाह. और ये वर्क हार्ड सिर्फ चंद साल के लिए है, उसके बाद हमेशा की राहत है. और जितना ज़्यादा वर्क हार्ड कर सकेंगे उतना ही ज़्यादा बड़े इनामात पाएंगे. तो इसलिए कभी भी मुश्किल से मुश्किल टास्क अल्लाह के रास्ते में करते हुए घबराना नहीं चाहिए कि इट्स वेरी हार्ड, ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं कर सकते. नहीं, इस मुश्किल के साथ नतीजे में बहुत बड़ी आसानी मिलने वाली है. और रुकावटें तो आएंगी, मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन फिर जन्नत भी तो मुफ्त में नहीं मिलेगी ना, उन रुकावटों को पार करके ही मिलेगी. और अगर कोई उन रुकावटों को देख के वहीं खड़ा हो गया, वहीं रह गया, छोड़ दिया, हिम्मत छोड़ दी, तो फिर वो नहीं मिलेगा जो वो चाहता है. जी सना मोहम्मद. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी वालेकुम अस्सलाम. उस्ताज़ा, हम जब भी कुरान पाक में इबादत के बारे में खास तौर पे सूरह अल-बकरा में पढ़ते हैं तो मोस्टली हम पढ़ रहे होते हैं लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून. तो इबादत का सेंटर भी तकवा, और यहाँ पे जब बात हो रही है कि जो इनामात मिलेंगे अहले जन्नत, उनकी खूबी भी तकवा. तो अल्लाह ताला मतलब बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी नेमत है. अल्लाह ताला हमें ये नेमत नसीब फरमा दे. आमीन. खुशबू. उस्ताज़ा मैं ये देख रही थी कि आजकल कॉम्पिटिटिव दुनिया है ना, और औरतें जो है, मर्द और औरतें साथ साथ फील्ड्स में काम कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स का दौर है. तो उसमें ना प्रॉपर लिटरली सिखाया जाता है कि आई कांटेक्ट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और आपकी कम्युनिकेशन में पता नहीं कितने % जो है वो आई कांटेक्ट होगा तो बात आगे कन्वे होगी. जबकि हमारा दीन क्या बता रहा है कि औरतों को कि आदमियों की तरफ इस तरह देखना नहीं. और देखिए इस चीज में कोई हया भी नहीं है कि आप किसी को सिखाएं. अपनी बच्चियों को अगर कॉन्फिडेंस के नाम पे हम ये सिखाएं कि आंखों में आंखें डाल के बात करो, तो ये हमारे टीचिंग जो है वो दीन के अगेंस्ट जाती है. आखिरत का खसारा की छोटी छोटी चीजें फितना बन जाती हैं. जी, और आखिरत का खसारा.
بالکل یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر کر لیا تو پھر کیا ہوا، نہیں، اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں. جی نیکسٹ آگے چلتے ہیں. پیج 814. وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے. جی پڑھیے. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کا رب جو کچھ انہیں دے گا اس کو لینے والے ہوں گے، خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. بے شک وہ اس سے پہلے محسنین میں سے تھے. انہم کانوا قبل ذالک محسنین. تو جنت میں جانے کے لیے احسان کی روش اختیار کرنا، نیکی کا طریقہ اختیار کرنا. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے، یعنی اپنی عشاء کی نماز کی بھی حفاظت اور پھر تہجد کا بھی اہتمام، اور بیچ رات میں بھی کچھ نہ کچھ نیکی کا کام. لیکن آج لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، بہت لوگ ہیں جو راتوں کو جاگنے والے ہیں، لیکن ان کی راتیں کس کام میں گزر رہی ہیں. ہم سب کو اپنے رات کے اعمال پر غور کرنا چاہیے. کتنی لوگ ہیں جو رات کی تنہائی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے حرام چیزیں دیکھتے ہیں، حرام قسم کے کمیونیکیشن کرتے ہیں، اور اسکرین پر وہ کچھ دیکھتے ہیں کہ جسے اللہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور جسے فرشتے بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کا آگے جا کے جواب اور حساب بھی دینا ہوگا، جس کا نتیجہ بھی بھگتنا ہوگا. کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، آپ کو پوری یکسوئی اور تنہائی میسر ہو، لیکن آپ اس تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہو، تو اس سے سارے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، بہت نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے اعمال جو ہیں وہ یعنی پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئیں گے، لیکن وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اپنی تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے تھے. تو ہم سب کو اپنی تنہائیوں کو واچ کرنا چاہیے کہ جب ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو ہم کس طرح بہیو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ساری رات عبادت کر کے رات کے آخری حصے میں پھر معافیاں مانگتے ہیں. تسلی نہیں ہوتی ان کی کچھ کرنے کے باوجود، اور پھر ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محروم کا حق تھا. سبحان اللہ. یعنی وہ دوسروں کو جو ان سے کچھ مانگے یا جس کے پاس نہیں، اس کو اس کا حق سمجھ کے دیتے ہیں. یعنی یہ سمجھ کے نہیں کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں تم پہ، بلکہ یہ تو تمہارا حق ہے جو میرے مال میں آ گیا تھا اور میں تمہیں لوٹا رہا ہوں. وقال سبحانہ. نیکسٹ. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. بے شک متقی لوگوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے. پھر ساری آیات تقوی والوں ہی کے بارے میں ہے. باغات اور انگور اور ابھری چھاتیوں والی نوجوان ہم عمر لڑکیاں مزید ڈسکرائب کر دیا گیا، اور چھلکتے ہوئے جام ان کی خوبصورتی بتائی گئی. وہ اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی فضول، کوئی لغو، کوئی بیکار قسم کی. کیونکہ
تقوی والے دنیا میں ایک ایسا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں اپنی باتوں میں کہ انہیں فحش باتیں، لغو باتیں، فضول باتیں اچھی نہیں لگتی. ایسی مجلسوں سے وہ گھبراتے ہیں، ایسے لوگوں کو اوائڈ کرتے ہیں جن کی باتوں میں کوئی وزن نہ ہو، کوئی کام کی بات نہ ہو، کوئی فائدے کی بات نہ ہو، صرف وقت گزاری ہو. ان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور یہی چیز جنت میں ان کے ساتھ ہوگی. تو ان کی پسند کے مطابق ان کو ماحول دیا جائے گا. اور جھوٹی بات بھی دنیا میں ان کو پسند نہیں آتی، فیک نیوز، جھوٹی خبریں، جھوٹی باتیں کرنا سننا، لہٰذا وہاں کسی قسم کی کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی. فسبحان اللہ ماذا اعد اللہ من النعیم للمتقین. اللہ سب سبحان اللہ، اللہ ہی کے لیے ساری پاکیزگی. اللہ نے متقین کے لیے کیسی نعمتیں تیار کی ہیں، کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. وَمَاذَا هَيَّأَ لَهُم مِّنَ الْكَرَامَاتِ وَالْبَشَائِرِ، اور اللہ نے کیا کچھ ان کے لیے تیار کیا ہے کرامات یعنی اعزازات اور بشارتوں میں سے. وَالْحُبُورِ وَالسُّرُورِ، اور زینت اور سرور، مسرت، خوشی میں سے. وَأَلْوَانِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَفَاخِرِ الدُّور، اور رنگا رنگ کھانے اور مشروبات اور قابل فخر یعنی عالی شان گھر. والغرف والقصور، اور اونچے اونچے محل اور محلات اور بلند و بالا مقامات. وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور دنیا میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا وہ یہ ہے کہ ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. پڑھیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا. یعنی جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر ڈیفیکلٹ سچویشن سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. امتحان ہوگا، مشکل ہوگی، سارے دروازے بند نظر آئیں گے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی دروازہ کھل جائے گا، اور وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. دنیا میں یہی چیز تو انسان کو خوف میں مبتلا کرتی ہے کہ میں اس سچویشن سے کیسے نکلوں، یعنی غم میں گھرا ہوا ہے کیسے نکلوں، اور پھر میرے فیوچر کا کیا ہوگا، میری ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی. لہٰذا کیوں نہ میں کوئی غلط رویہ اختیار کر لوں کہ جلد بازی میں. لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو حرام کی طرف، اللہ کے ناپسندیدہ طریقوں کی طرف لے کے جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی آسانی کر دیتا ہے. وَمَاذَا عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا عَلِمَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِ التَّقْوَى. وَقَالَ سُبْحَانَهُ. پڑھیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اور جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا، یعنی اس کی مشکلات میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. سبحان اللہ. عام طور پر انسان جب کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے، چاہے کوئی بیماری ہو یا رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی راستہ مشکل نظر آ رہا ہو، تو پھر وہ اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ غلط طریقے اختیار کرنے لگتا ہے تاکہ میں اس مشکل سے نکل جاؤں. لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس حرام سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں، کسی کا جھوٹا وعدہ نہیں. اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا. وَمَاذَا عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا عَلِمَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِ التَّقْوَى مِنْ جَزِيلِ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، اور اس مسلمان پر کیا واجب ہوتا ہے جس کو یہ معلوم ہو جائے
کہ اللہ نے تقوی والوں کے لیے کس طرح کا بھاری اجر اور ثواب تیار کیا ہے. یعنی جب یہ پتہ چل جائے کہ تقوی کے اتنے فائدے ہیں تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ پڑھیے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. یعنی پھر تقوی اختیار کرو جیسا تقوی کرنا چاہیے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی تم دنیا سے جاؤ، انجام اچھا ہو، حسن خاتمہ ہو. پڑھیے. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، تو جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے اسے اس سے بری کر دیا. یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر جو الزام لگایا تھا یا جو ان کا عیب بتایا تھا، اللہ نے ان سے دھو دیا، اور اللہ کے نزدیک وہ بہت باعزت تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے تھے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کیا کرو. وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے تقوی اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، جو باتوں میں بھی اور باقی اعمال میں بھی. وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے. پڑھیے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، سخت محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کا تقوی اور ایسے اعمال کا کرنا کہ جو ذریعہ بنے، وسیلہ بنے اللہ تک جانے کا، اللہ کے قریب کرنے کا. اور وہ کیا ہے؟ اس کے راستے میں خوب خوب محنت کرنا، اس کے راستے پر چلنے کے لیے. وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے. جی پڑھیے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اپنی کمپنی کو دیکھو، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کیونکہ انسان انہی لوگوں میں سے ایک ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے. تو یہ ایک معیار دے دیا گیا کہ ساتھ کس کا دینا ہے، مدد کس کی کرنی ہے، کس سے دوستی کرنی ہے، کس کی کمپنی میں رہنا ہے. اس کے لیے سب سے اہم کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ کہ وہ سچے اور کھرے انسان ہوں.
کیونکہ جھوٹ منافقت کی طرف لے جاتا ہے. ڈبل فیس، دھوکے باز، ظاہریت میں دین اور اندر سے یعنی صرف خواہشات کے پیچھے چلنے والے ایسے لوگ نہ ہوں. جی نیکسٹ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. یعنی ایمان لا چکے ہو اب تقوی اختیار کرو. اور ہر شخص ایچ انڈیویجول ضرور دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اس کی فیوچر پلاننگ کیا ہے، وہ جنت حاصل کرنے کے لیے کون سا کام کر رہا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ڈیلی بیسس پر اپنی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری کتنی کوششیں صرف دنیا کے لیے ہیں اور کون سے کام جنت میں جانے کے لیے ہیں، یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا اس کے نتیجے میں ہمیں جنت ملے گی، یا ہم جنت کی طرف جانے والے کام کر رہے ہیں یا جنت سے دور لے جانے والے کام کر رہے ہیں. تو ہر شخص کو اپنے اعمال کا جائزہ خود لینا چاہیے، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری خود لینی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ وہ ہیلپ فل نہیں، ماحول ایسا نہیں، فلاں ایسا ہے. نہیں، جو کچھ بھی ہے اپنے لیے خود سوچو اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. بندوں سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. جی نیکسٹ. وقال سبحانہ، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا کرے گا اور تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا جس کے ساتھ تم چلتے رہو گے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کے بعد دوبارہ اپنے رسول پر ایمان لانے اور ایمان میں داخل ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی بھی کی جائے. تو پھر جو اللہ پر ایمان لائے گا اور رسول پر ایمان لائے گا اس کے لیے دوہری رحمتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا نور، ایک ایسی روشنی اس کے دل میں پیدا کر دے گا کہ دنیا میں بھی صحیح رستہ اس کو نظر آنے لگے گا، صحیح کاموں کی طرف اس کی رہنمائی ہونے لگے گی، اور آخرت میں بھی پل صراط کے اندھیرے میں اس کو جنت تک پہنچنے کا رستہ نظر آ جائے گا اور گناہوں کی بخشش بھی ملے گی. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. واللہ حکیم علیم، اور اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. خلق کل شیء بحکمہ، اور اس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. وخلق کل شیء لمقصد وحکمہ، اور ہر چیز کو کسی مقصد اور حکمت کے لیے پیدا کیا ہے. فخلق سبحانہ الشمس للانارہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند کو روشنی دینے کے لیے پیدا کیا. وخلق الماء للشرب، اور پانی کو پینے کے لیے پیدا کیا. وخلق النبات والحیوان لخدمت الانسان، اور نباتات اور جانوروں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا. وخلق الانس والجن للعبادہ، اور انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا. والانسان صنع السیارۃ للنقل والقلم للکتابۃ وہکذا، اور انسان نے گاڑی تیار کی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کے لیے، اور انسان نے قلم بنایا لکھنے کے لیے،
اور اسی طرح کی باقی تمام چیزیں. وَكُلُّ شَيْءٍ يُؤَدِّي وَظِيفَتَهُ وَالْمَقْصِدَ مِنْهُ، اور جو چیز بھی اور ہر چیز، وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز جو ادا کر رہی ہے اپنی ڈیوٹی، وظیفہ، اپنا کام، ذمہ داری، اور اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، فَهُوَ مُحْتَرَمٌ مُكَرَّمٌ محبوب، تو ہر وہ چیز قابل احترام ہے، قابل اکرام ہے اور محبوب ہے. یہ بڑی کام کی بات انہوں نے کر دی ہے یہاں پر، کہ ہر چیز جو اپنا کام کرتی ہے وہ قابل احترام ہے، اس کی ایک رسپیکٹ ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں میری کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا، تو انہیں خود سوچنا چاہیے کہ وہ وردی آف رسپیکٹ ہیں بھی کہ نہیں. کیوں نہیں کرتے لوگ آپ کی رسپیکٹ؟ کیوں لوگ آپ کو سیریسلی نہیں لیتے اور آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے؟ کیونکہ آپ کو عمر کے اپنے اس حصے میں جو کرنا چاہیے جس حیثیت سے، وہ آپ نہیں کر رہے. آپ اپنے اس بینچ مارک تک نہیں پہنچے جہاں تک آپ کو پہنچنا چاہیے تھا، اور آپ اپنی زندگی کا مقصد نہیں رکھتے کوئی. جس شخص کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا نا، اس کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا. لوگ پھر اس کو اپنی مرضی سے چلائے رکھتے ہیں، وہ ادھر سے ادھر ٹھوکر کھاتا رہتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چیز گاربیج بن جاتی ہے، اس سے کام نہیں ہوتا ہمیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ یا ہوائیں اس کو اڑائے لیے جاتی، یا جو راہ چلے اس کو ٹھوکر مار کے چلا جاتا ہے. اسے کوئی بھی اٹھا کے گھر نہیں لے جاتا، کوئی اس کی قدر نہیں کرتا. کسی کے نزدیک وہ محترم بھی نہیں ہوتا، قابل اکرام نہیں ہوتا، محبوب بھی نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے نا، لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے. کبھی سوچیں تو کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ میں کوئی ایسے گٹس ہی نہیں، کوئی ایسی چیزیں ہی نہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی آپ سے محبت کرے. غالٍ عند اہلہ، اور وہ اپنے گھر والوں کے نزدیک بڑا قیمتی ہوتا ہے. یعنی جو شخص ڈیوٹی فل ہوتا ہے، رسپانسیبل ہوتا ہے، مثلا اگر ایک ماں ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح ادا کرتی ہے. ایک ہسبینڈ ہے، باپ ہے، وہ ذمہ دار شخص ہے، وہ اس کی زندگی میں گول ہے، وہ اپنے کاموں میں بہت سنجیدہ ہے، تو بچے بھی اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے جیسے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، تو جب ہمارے والدین تھے ان کی کتنی رسپیکٹ تھی. وہ گھر میں آتے تھے تو پورا گھر ان کے استقبال کے لیے تیار ہوتا تھا. وہ بات کرتے تھے تو ان کی بات سنی جاتی تھی، اور ان کی اگر وہ گھر پر نہ ہو تو ان کی کمی محسوس کی جاتی تھی. اور یوں لگتا تھا کہ اگر یہ زندگی میں نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں زندگی گزرے گی کیسے. یہ میری ذاتی فیلنگز ہیں اپنے والد کے لیے. یعنی کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ کمرے میں داخل ہوں اور میں لیٹی بھی ہوں اور میں لیٹی رہوں. میں اٹھ کے ضرور سیدھی ہو جاتی تھی کہ والد آئے ہیں. ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. وہ جب شام میں گھر میں آتے تھے تو چھوٹے بچے استقبال کے لیے دوڑ کے آتے تھے. ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کون سا کوئی نیا شخص آ گیا، کوئی مہمان آ گیا. تو یہ سب کچھ کیوں تھا؟ کیونکہ اپنی ہر طرح کی ذمہ داریاں وہ پوری کرتے تھے. لیکن جو باپ یہ نہیں کرتا، اس کے بچے اس کو کچھ نہیں سمجھتے. اور یہی حال ہر انسان کا ہے، چاہے آپ ماں ہیں، چاہے آپ بیٹی ہیں، چاہے آپ استاد ہیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں. جو اسٹوڈنٹ کام کرتا ہے جو نہیں کرتا، جو امپلائی کام کرتا ہے جو نہیں کرتا، تو ایک جیسا تو نہیں اس کو اہمیت ملتی. وَإِذَا تَرَكَ الْمَقْصِدَ، اور جب وہ مقصد کو چھوڑ دے، اس کی زندگی میں کوئی گول ہی نہیں، کوئی ایم ہی نہیں، کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے. او تعطل عن العمل، یا عمل سے بیکار ہو جائے، کوئی کام نہیں کرتا. ذہبت قیمتہ، اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے. وزہد فیہ اہلہ، اور لوگ اس کے اندر دلچسپی نہیں لیتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب لوگ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، جاب نہیں کرتے، تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ بیمار پڑ جاتے ہیں، اور گھر والے ان سے بہت تنگ آتے ہیں.
اور ان کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے. اس لیے جو لوگ بھی 60 کے قریب پہنچنے والے ہیں اور ریٹائرمنٹ کی ایج کو جانے، ان کی زندگی میں کوئی اور مقاصد ہونے چاہیے. جاب ہی زندگی کا مقصد نہیں ہوتی. پہلے سے ہی کسی نہ کسی کام میں مصروفیت اختیار کرنی چاہیے کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کون سا ویلفیئر کا کسی کا کام کروں گا، کوئی اپنی سکل سے کسی کو فائدہ پہنچاؤں گا. ساری زندگی جو کچھ سیکھا، جو کام کیا، ایسے لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے جاب سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، کاموں سے تو نہیں نا. تو جو لوگ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی خدمت خلق کا، خدمت دین کا اپنا کوئی کام سوچ کے رکھتے ہیں اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم ریٹائر ہوں اور ہم فل ٹائم کوئی اچھا کام کر سکیں، ایسے لوگوں کی بہت ورتھ ہوتی ہے، بہت قدر ہوتی ہے، بہت عزت ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ الْإِنسَانُ خَلَقَهُ اللَّهُ لِعِبَادَتِهِ، اور اسی طرح انسان ہے، اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَأَمَرَهُ بِالْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى، اور اس کو ایمان اور تقوی کا حکم دیا ہے. فَإِذَا تَرَكَ الْمَقْصِدَ مِنْهُ وَهُوَ الْعِبَادَةُ، تو جب انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو چھوڑ دے جو کہ عبادت ہے، صَارَ لَا قِيمَةَ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کی دنیا اور آخرت میں کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی. وَهُوَ مُحَاسَبٌ عَلَى تَرْكِ الْمَقْصَدِ الْإِنْفِرَادِيِّ وَهُوَ الْعِبَادَةُ، اور انفرادی مقصد کو ترک کرنے پر اس کا محاسبہ کیا جائے گا جو کہ عبادت ہے. وَهُوَ الدَّعْوَةُ بِتَرْكِ الْمَقْصَدِ الْاجْتِمَاعِيِّ وَهُوَ الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى دِينِهِ، اور اجتماعی مقصد کو یعنی امت کے اعتبار سے مقصد کو چھوڑنے پر بھی محاسبہ کیا جائے گا، اور وہ ہے اللہ کی طرف اور اس کے دین کی طرف دعوت دینا. یعنی ایک ہے ذاتی عبادت، دوسری ہے بندوں کی خدمت، تیسرے ہے لوگوں کو دین کا کام. یعنی ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے دین کی ترقی کے لیے، دین کے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ضرور کرے، اپنی صلاحیتوں اور سکلز کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچائے. وَعَمَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَمَلُ الْأَنْبِيَاءِ، اور اس امت کا کام وہی ہے جو نبیوں کا کام تھا. وَوَظِيفَتُهَا وَظِيفَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور ان کی ذمہ داری انبیاء کی ذمہ داری ہے. ایمان و تقوی، ایمان اور تقوی. وعبادت و دعوہ، عبادت اور دعوت یعنی دعوت دین. تعلم و تعلیم، اور علم کا سیکھنا اور سکھانا. وجہاد و صبر، اور جہاد کرنا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا. پڑھیے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں. سب سے اچھی بات اللہ کی طرف بلانے کی بات ہے. جب اللہ نے بتا دیا تو شک کیسا اور پھر سستی کیسی. کیوں نہ انسان وہ کام کرے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، چاہے ہم ذاتی طور پر اپنے آپ کو اس قابل نہ بھی سمجھتے ہوں، لیکن انسان اپنی زندگی کا ایک مقصد تو رکھے کہ میں ہر صورت یہ کام کروں گا، کسی بھی درجے میں جتنا بھی کر سکا. تو جب دنیا سے اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، اللہ کی پسند کے کام کر کے جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں ہم سے راضی ہوں گے. لہٰذا ان کاموں کا حریص ہونا چاہیے جو اللہ کی پسند کے کام ہیں، اور اس کی تلاش میں رہنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش اور محنت کرنا چاہیے. جی مائک دیجیے ان کو. دنیا میں تقوی کو بالکل نکالنے کی کوشش کریں، اللہ کانشیسنس بالکل نکالنے کی کوشش کریں. ہر اس کام کی دعوت دیتے ہیں جو وقت سے پہلے ہے. چھوٹے بچوں کو وہ بتا رہے ہیں جو ٹین ایج میں جا کے پتہ چلنا ہے، ٹین ایجرز کو وہ بتا رہے ہیں جو شادی شدہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ان سے ان کی معصومیت اور ان کا اس وقت کا کام چھینا جا رہا ہے جو انہوں نے کرنا ہے. پڑھائی کے وقت میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ افیئرس کیسے، جبکہ شادی تو ہونی نہیں، ابھی تو شادی نہیں ہو یا یہ کہ پیسے کیسے کمائیں، پیسوں کا بالکل یعنی دماغ بالکل خراب کر دیے.
मैं ये सोचती हूँ अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस ऐसे ऐसे बच्चों की वीडियोस दिखा रहे हैं कि ये बच्चा 12 साल का है और ये लाख रुपए कमा रहा है, और ये 14 साल का है और ये इतने कमा रहा है। और दूसरा उस्ताद ये भी मैंने देखा है कि परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ जन्नत में, स्पाउसेस की भी परफेक्शन जन्नत में। यहाँ पर अब वो रिश्तों की जो बात होती है, मैं भी हर जगह पे कोई ना कोई हाथ तो मैं सुनती रहती हूँ कि वो कहते हैं कि लड़के लड़की को इतनी दफा मिलाते हैं, इतने डिफरेंट लड़कों से मिलती है लड़की, और सब चीजें, नमाज पढ़ रहा है, मैं कहती हूँ नमाज पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, हलाल कमाई कमा रहा है, और क्या चाहिए। एक कोई बात नापसंद आ जाती है और 10 बंदों के बीच में से लड़की गुजर रही है, एज इफ अफेयर्स चल रहे हैं। ये रिश्तों के लिए हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब ये सोचें कि जिस तरह आपके अंदर वीकनेसेस है, इसी तरह दूसरे के अंदर भी वीकनेसेस है। सिर्फ दीन ईमान को देखें और हाँ कहें और शादी करें, लेकिन देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन। बहुत जबरदस्त किस्म की फोहश हवा चली हुई है। अल्लाह सुब्हानो तआला इसे महफूज रखे। Exactly. See, I was thinking almost from the same lines. But then those ayahs really make you feel better that Allah is with those who have taqwa. Allah will give them provision from where we can't even think of. So because nowadays it's actually very, very difficult. Because we are trying ourselves, and we're also trying to inculcate that in our children, right? So we see what's happening, and to give them that okay, no, even then it's okay. You can, it's difficult. So these are really motivating. Mariam. So as I was thinking about taqwa in general, mindfulness of Allah, it can never be attained without recognition of Allah, ma'arifah of Allah. How important it is to know Allah's names. The one name that was coming to my mind throughout this session was Al-Mu'min. Al-Mu'min, it's mentioned one time in the Quran, but it means, the one who believes. Allah believes in His own oneness. But He also is the grantor of security. He grants safety, He grants security in this dunya, and of course also in the hereafter. When you look at these descriptions of Jannah, that is truly Darus Salam. That is the place of permanent security. But people are desperately looking for it through all kinds of unlawful ways here in this world. Whereas it's not going to be found here. For the believer, this place is like a prison of sorts, right? Yeah. Limitations are always going to be there. Look forward to that which is a place of permanent happiness, where, what we're looking for, happily ever after, that's actually going to become a reality only there. It's not going to be found here. जी इधर दीजिए इनको। So, subhanAllah, in this last passage, the entire chapter has been summarized so beautifully, emphasizing on the law of nature, that every single creation has been created for a reason and for a purpose. And if that is not fulfilled, then that thing is gone. Very clearly, we can see these days that all the leaves are falling because they have served their purpose. They have fulfilled their life, and now they are gone. Same is the case with every individual, and same is the case with every nation. And this reminded me of Bani Israel also. Like Allah subhanahu wa ta'ala gave them fazilat over everyone. And when they did not fulfill their task, the responsibility was taken away from them. And now this is our responsibility. And we have to see how we are fulfilling our responsibilities as individuals and as nation. Yes. Shaila? Ustaza ji, I'm so impressed with that 3 things everybody is looking for in this world. They wanted to be respected, they wanted ikram, they wanted hope, and it's one simple solution, that you have a purpose of life. Yes. This is how important it is to have a purpose of life, and all these, complaints, gile, shikwe, everything will be gone. Everybody will be starting, people will starting respect you, people will starting love you, people will starting give you ikram. So subhanallah, we have to think about it, that what is the purpose of my life. Yes. और अल्लाह ने मुझे किस लिए बनाया और मेरे अंदर क्या रखा जो मुझे ही दिया और जिसके जरिए मैं अपना पर्पस ज्यादा बेहतर तौर पर फुलफिल कर सकता हूँ। जी तबस्सुम। जो शख्स अपनी जिंदगी पूरी जिम्मेदारी पूरी करता है, वो अपने घर वालों के नज़दीक बड़ा ही कीमती होता है। तो ये पॉइंट्स और जो आपने अपने वालिद साहब की मिसाल दी, सुभान अल्लाह, उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप कोई वाक़या बयान फरमाती हैं। तो इसमें एक जो सबसे अच्छी बात लगी आज के लेसन में कि रिटायरमेंट
ریٹائرمنٹ تو بچے شادی کر دیں فوراً ہی مل جاتی ہے وہ پسند ہی نہیں کرتے کوئی بھی کھانا یا کوئی بھی گھر کا طرز زندگی چینج کیا جائے اپنی مرضی سے. تو جو لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد دین یا خلق کی خدمت کا سوچتے ہیں اور اس کے لیے کوئی پلاننگ کر لیتے ہیں پہلے سے, تو وہ سب سے زیادہ پھر قیمتی بن جاتے ہیں. بالکل. Ustazi, we should be so much thankful in our lives that Allah has given us this platform of deen. And it's a vast, like department or categories. There are so many things to do in this world, physically, mentally, and emotionally. Honestly, if even after all this, people don't see their chances of good deeds, it's our bad luck. Then we are not watching what we are supposed to do. Ghazala? So I was thinking in the context of when you're raising children, right now in society, everything is about attaining perfection in looks, in home, in friends, everything in life. So in the context of raising children, and those moments when they fall short of perfection, which life does for them, and it happens right in front of us. In those moments when if you say to them, told you life was not meant to be perfect, the life of the hereafter is what perfection is for. And then, bring them back that if you're conscious of Allah, you'll get that. Yeah. Like make that connection for them. That's important. Jazakallah. Ji, Khushbu? استاذہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو سکسیسفل قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے 100 ایئرز کا روڈ میپ بنا کے رکھتی ہیں, اسی طرح سکسیسفل آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں ان کی 50 سال کا پلان ان کے پاس ہوتا ہے. تو ہم یہ پڑھتے تو ہیں مگر ہم اگر اپنی لائف پہ اس کو اپلائی کریں کہ پازیٹیو تھنکنگ بھی یہ ہے کہ ہم ہر 10 سال کو اپنے پلان کریں, تبھی جا کے ریٹائرمنٹ تک کی ایج, جیسے ابھی کسی سسٹر نے کہا نا کہ شادیاں ہو جاتی ہیں تو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں, ایون اپنی اینڈ تک 100 سال تک ہمیں ہر 10 سال کو پلان کرنا چاہیے کہ جب اس ایج فریم میں کیا کر رہی ہوں گی, بچوں کی شادی کرنے کے بعد میں نے کہاں اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے, جب پوتے پوتیاں ہو جائیں انشاءاللہ تب میرے کیا روٹین ہوگی. تبھی انسان پازیٹیو تھنکنگ پہ بھی رہتا ہے, اور جو ہم آرگنائزیشنز اور قوموں کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم اپنی لائف کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں, ورنہ کوئی بھی ایج اللہ تعالیٰ نے ضائع کرنے کے لیے تو نہیں بنائی. صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ 98 ایئرز کی ایج میں 92 ایئرز کی ایج میں بھی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو رہے تھے. اس کا مطلب ہے ان کے لیے ایج جو تھی وہ صرف نمبر تھا. تو اب جو ہے لوگ ایج کو بہانہ بنا لیتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے بس ایک طرف نیگیٹو ایک ماحول پیدا کر دینا, جبکہ ایج از جسٹ اے نمبر. ہمارا دین تو ویسے بھی برتھ ڈے سیلیبریشن کو اسی لیے نہیں مانتا کہ اٹس ناٹ مطلب ایون ورتھ اٹ, ایج کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان جتنا بھی کام کر لے. جزاک اللہ خیر. جی ہما؟ جی استاذہ جی, میں یہ سوچ رہی تھی سبحان اللہ کہ تقویٰ از ناٹ سم تھنگ پارٹ ٹائم ایکشن, یہ تو ہر وقت ہی ہمیں کرنا. مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی تھی, اتق اللہ حیث ما کنت, کہ انسان جہاں بھی ہے جیسے بھی ہے ایوری میٹر جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کریں. اور ہم نے اصل میں اپنی ذات کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے, بس ہمیں ہر دنیا کی چیزوں کی فکر رہتی ہے اور ہم اپنے لیے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنے اندر اصلاح کیسے کرنی ہے, اپنے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا چیز ہم سے ریکوائر ہے نا. یہ جو روز کے محاسبے کی بات آپ نے کی تھی نا کہ ہم اپنا روز کا محاسبہ کریں, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیلی دیکھیں کہ ہم نے آج کون سا ایسا کام کیا جو واقعی میں ورتھی ہے وہاں کے لیے. اور ایک جو آخر میں یہ بات تھی نا ان کی, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, تو اگر ہم خود ڈائریکٹلی کسی ایسے کام کو نہیں کر سکتے یا ہماری کوئی ایسی اسپیکنگ پاور نہیں ہے, کمیونیکیشن ہمارے اچھے نہیں ہیں, بٹ وی کین ہیلپ, ہم اپنی کسی اور اسکل سے ہیلپ کر سکتے ہیں, مال سے ہیلپ کر سکتے ہیں, ایسی آرگنائزیشن کو ہیلپ کر سکتے ہیں, ایسے لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو ہم اس طریقے سے بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو. آمین. جی نیئر؟ میں نے اپنے لیے جو عمل کی بات لی کہ تقویٰ کا جو مقام ہے نا وہ دل ہے, اور پھر اپنے دل کی اصلاح اور اس کی طہارت کے لیے کام کرنا, اور پھر اپنے دل کو نیکی اور دین کے پر ثابت قدم رکھنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اور دینی مجالس بہت ضروری ہے تاکہ ہم مل جل کر دعوت دین کا کام کر سکیں. اس کے لیے ہمیں ٹیم چاہیے, ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے نا, ہم اکیلے دین کا کام اس طرح سے نہیں کر سکتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الہدا جیسا ادارہ دیا, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ توفیق دے, ہم سب کے لیے آسانی کرے کہ ہم اس ادارے کے ساتھ مل جل کر دین کا کام کر سکیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سمیہ مظفر؟
جی استاذہ جی، استاذہ سب سے پہلے تو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور دوسری بات میم یہاں پہ بات ہو رہی تھی تنہائی کی بات ہو رہی تھی، تو استاذہ جی میں جو ہے آپ کیا سعود القرآن کا کورس کر رہی ہوں آلریڈی، تو اس میں نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران جو ہے پڑھ لی ہے، سورۃ النساء جا رہی ہے، تو میں ابھی وہی اپنا نا ہوم ورک بیٹھ کے لکھ رہی تھی، تو مجھے نوٹیفیکیشن آیا آپ کی کلاس کا، میں نے اسٹارٹ کر دی، تو اسی میں بھی تقویٰ کی بات ہو رہی تھی، اور جیسے آپ نے اس میں بتایا تھا کہ صبر اور تقویٰ آیا ہے، اس کا سبق ہے یہاں پہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کے بعد، ان کا سبق جو ہے صبر اور تقویٰ ہے، تو وہ ان کو پڑھتے ہوئے سادہ جی خود بخود اتنا زیادہ صبر اور تقویٰ آ گیا، آپ کے سمجھانے کا طریقہ ایسا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری امی کو مجھ سے تھوڑا جلدی لے لیا، اور مجھے کوئی صبر اور تقویٰ کے بتانے والا کوئی نہیں تھا، جو ان صورتوں میں آپ نے سمجھایا مجھے کیسے لگا، جیسے کہ میری ماں نے مجھے بتایا کہ بیٹا صبر اس طرح اس جگہ پہ ایسے ایسے کرنا ہے اور تقویٰ ایسے کرنا ہے، الحمدللہ میں الحمدللہ اتنا زیادہ صبر اور اتنا زیادہ تقویٰ آ گیا، اور انتہائی دل ہوتا تھا، میں یہ آپ نے جو بات ابھی بولی ہے نا کہ رات تنہائی میں ہم اسکرین یوز کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، میم اکثر میں آپ کے اسی طرح لائیو جو سیشن ہے وہ لیتی ہوں، اور میرا اتنا دل کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے کہ آپ سے بات کی جائے، اور میں بیان نہیں کر رہی اوکے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے اس لیے میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. To invite everyone to Tadabbur al-Quran class that is going to be inshallah running Saturdays and Sundays 12:30 to 1:30, a live Tadabbur al-Quran with Ustaza. We're studying Surah An-Naml. It's an amazing surah, beautiful lessons. For those of you who understand Urdu, please do make an effort. For those of you who are listening online, try, and if you're local, come in and attend live in class and otherwise online. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum warahmatullah.